ریڈیو پاکستان، آئیے سنتے ہیں اردو ادبی پروگرام تخلیق، پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور۔ السلام علیکم۔ قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو سے ادبی پروگرام تخلیق کا میزبان سجاد احمد بری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کے تخلیق میں ہم 3 رنگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تخلیق کا پہلا رنگ قلم قبیلہ، جس میں ہم آپ کی ملاقات نامور اہل قلم سے کرواتے ہیں جن سے ہم ان کی تخلیقی زندگی کا احوال جانتے ہیں۔ قلم قبیلہ میں ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں معروف ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، محقق، نقاد اور مورخ جناب حفیظ خان۔ ان سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر خالد اقبال۔ جناب حفیظ خان صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی، کون سی شہر سے تعلق ہے؟ میرا جنم جو ہوا وہ میری جائے پیدائش وہ احمد پور شرقیہ ہے۔ احمد پور شرقیہ میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی، اور جو ایک روایتی ہمارا طریقہ کار تھا کہ 4 5ویں تک ہمارے ہاں تعلیم جو ہوتی تھی گھر پہ، وہ مولوی صاحب آتے تھے پڑھانے کے لیے، تو ہم نے وہاں کی، اور میرا جو داخلہ تھا وہ براہ راست ایک پرائمری اسکول جو تھا تحصیل پرائمری اسکول احمد پور شرقیہ، تو وہاں پر 4تھی جماعت میں ہوا۔ میں نے 5ویں وہاں سے کی، اور 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک صادق عباس ہائی اسکول احمد پور شرقیہ۔ اور پھر جب میں فرسٹ ایئر میں آیا تو میرا، چونکہ اس وقت احمد پور میں کوئی کالج نہیں تھا، میں نے ایف ایس سی کرنی تھی، تو یہاں پر صادق اجرٹن کالج جو ایسی کالج ہے وہاں میرا ایڈمیشن ہوا، لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو پھر ایک نیا کالج وہ تھا انٹر کالج، جو اب گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے نام سے ہے، ہماری کلاسیں وہاں ہوئیں۔ تو ایف ایس سی ادھر سے کی، پھر بی ایس سی میں نے صادق اجرٹن کالج بہاولپور سے کی، اور پھر لا کیا تو لا ملتان سے کیا۔ باقی میرے جو ایم اے کے ہیں 2 ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس وہ بھی ملتان سے کی ہے، جبکہ جو ایل ایل ایم ہے وہ میں نے لاہور سے کیا۔ جب ریڈیو بہاولپور بننا شروع ہوا 1975 میں، ڈرامہ لکھا بھی، اور 75 میں میں نے ڈرامہ لکھا۔ سرائکی ڈرامہ لکھنے والے یہاں بہت ہی نہ ہونے کے برابر لوگ تھے، اور چونکہ اس وقت میں نوجوان تھا اور میرے پاس جو موضوعات تھے وہ سارے وہ موضوعات تھے جو عصری تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ پروگراموں کے فیچر بھی لکھے، عورتوں کے پروگرام کے لیے، بچوں کے پروگرام کے لیے۔ جب میں لا کرنے کے لیے ملتان گیا اکتوبر 76 میں، تو میں نے یہاں سے این او سی لیا، اور میں وہاں ریڈیو سے وابستہ ہو گیا۔ وہاں پر بھی مرحوم فخر بلوچ وہ مجھ سے سرائکی ڈرامے لکھوایا کرتے تھے، افتخار غازی مجھ سے اردو ڈرامے لکھوایا کرتے تھے، اور وہاں پر نذیر بلوچ مرحوم وہ مجھ سے خواتین کے پروگرام کے لیے ڈرامے لکھوایا کرتے تھے، اور فیچرز، اور کبیر شاہ بچوں کے پروگراموں کے لیے۔ اور جب ادھر 89 میں کلاسیں شروع ہوئیں، 88 میں ایم اے سرائکی کی بہاولپور یونیورسٹی میں، تو وہاں ڈراموں کا نصاب بننا ضرورت تھی، اور کوئی کتاب نہیں تھی۔ مرحوم خان رضوانی وہ جنگ اخبار کے بیورو چیف ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا سلیکشن کریں، تو پھر 5 ڈرامے جو میرے تھے بڑے، ان کا سلیکشن کیا، اور کچھ دیے ماڑیاں کے نام سے۔ اور یہ میری کتاب بھی خان رضوانی نے سرائکی ادبی مجلس کے تحت انہوں نے وہاں شائع کی تھی، اور اس پر اکادمی ادبیات کا مجھے ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے اگلے سال پھر 1990 میں میری کہانیاں آئیں، پھر بچوں کے ڈراموں، اس پہ بھی آپ کو ویندی ردی شام بھی ایوارڈ آپ کو ملا۔ جی ہاں۔ اور پھر بچوں کے ڈرامے، مثلا میری بچوں کے ڈراموں میں پہلی کتاب ماما جمال خان جو سرائکی میں ویسے بچوں کے ڈراموں کی پہلی کتاب ہے۔ کشتی ماڑے بھی سرائکی میں ڈراموں کی پہلی کتاب ہے۔ تو اور اسی طرح پھر خواب گلاب وہ بھی جو ریڈیو بہاولپور اور ریڈیو ملتان سے نشر شدہ ڈرامے تھے بچوں کے، ان پر مبنی ہے۔ پھر رٹھڑے پند ہیں جس میں کچھ خواتین کے پروگرام کے ڈرامے ہیں، کچھ بڑے ڈرامے ہیں، اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جی آپ پروڈیوسر، پھر بحیثیت پروڈیوسر کب آپ نے جوائن کیا؟ پروڈیوسر میں نے بطور جوائن کیا 1980 کے دسمبر میں۔ 1981 میں جو سٹاف ٹریننگ اکیڈمی ہے، اب پہلے سٹاف ٹریننگ اسکول کے نام سے ہوتی تھی STS، وہ جوائن کیا، اور جون تک ہماری ٹریننگ رہی، اور وہاں ٹریننگ میں نے ٹاپ کیا، تو مجھے میری جو پہلی آپشن تھی ریڈیو ملتان وہ ملی، اور میں وہاں پروڈیوسر بن کر آ گیا۔ آپ بحیثیت افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، فیچر رائٹر، اب آپ نے ماشاءاللہ بہت ناول میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اردو اور سرائکی میں۔ آپ کو اپنی شخصیت کا کون سا کوئی ایک پہلو، کون سی ایک جہت پسند ہے اپنے طور پہ؟ اگر میرے اپنے بس میں ہوتا نا کہ میں نے زندگی اپنے ڈھب سے گزارنی ہوتی
تو دو پروفیشن تھے جو میں کبھی نہ چھوڑتا. ایک جو میں ریڈیو میں پروڈیوسر تھا، اور دوسرا جب میں یونیورسٹی میں لیکچرار تھا قانون کے شعبے میں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھاتا تھا، لا پڑھاتا تھا. اچھا، آپ نے لکھنے میں ایک تو تخلیقی اپنا سفر ہے جو اصناف ہیں، افسانہ، ناول، ڈرامہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تحقیق، تنقید اور گمنام شعراء کو متعارف کرانا، ڈھونڈ نکالنا، یہ بھی کام کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کام بھی ہمارے لیے پڑھتے ہیں جب بحیثیت طالب علم تو خوشی کا باعث بنتا ہے آپ کا یہ کام. تو یہ اتنے کام یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ میرے نانا کہا کرتے تھے، اللہ نے گری کی رحمت کرے، ایک پروورب وہ کہا کرتے تھے کہ کم کرن دا کوئی بہانہ کوئی نہیں، نہ کرن دے 100 بہانے ہوتے. میں نے یہی بات اپنائی کہ میں نے جب کام کرنا چاہا میرے چیز کو آڑے کوئی نہیں آئی. اور میری زندگی میں کوئی رات شاید ہی ایسی آئی ہو جب میں نے کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو. میں چاہے کچھ بھی ہو، کتنی تھکاوٹ ہو، میں لکھ کر سرشار ہو جاتا ہوں. ایک پیرا، دوسرا پیرا. اب تو ایک عرصہ ہوا قلم سے لکھنا چھوڑ دیا. پہلے اپنے پرسنل کمپیوٹر پر، پھر لیپ ٹاپ پر مختلف فائلیں کھلی ہوتی ہیں، جو چیز لکھنے کو دل کرتا ہے میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. تو میرے لیے کبھی یہ مشکل نہیں رہی. یہ فرمائیے حفیظ خان صاحب، آپ نے ایک بڑی ہماگیر یا بڑے موضوع کو احاطہ میں لانے کے لیے ایک صنف ہے ناول. آپ نے اردو میں بھی بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے ناول لکھے ہیں، اور سرائکی میں بھی ایک آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہو گیا ہے. تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن بھی بتا دیجئے. اور ایک ناول لکھنے کے لیے تو ایک بڑا تجربہ درکار ہوتا ہے، اور ناول لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی میں سمجھتا ہوں کام ہے. تو آپ نے وہ کیا، تھوڑا سا یہ بھی شیئر کیجئے. ناول لکھنا ایک پوری زندگی بسر کرنا ہے. 91 میں میری پوسٹنگ تھی میاں والی میں بطور سول جج. تو ان دنوں منو بھائی مرحوم ایک بہت جید صحافی گزرے ہیں، تو ان کی 60ویں سالگرہ کا تھا. تو انہوں نے مجھ سے میں عیسیٰ خیل دورے پہ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے فون پہ ہماری بات ہوئی، میں نے انہیں مبارکباد دی. تو وہ مجھے پریس کرتے رہتے تھے کہ میں ناول کیوں نہیں لکھتا. میں کہانیاں تو لکھ رہا ہوں، ڈرامہ بھی لکھ رہا ہوں، ناول لکھوں میں. تو میں نے ناول لکھنا شروع کیا. 50-60 صفحے تک ناول آپ کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا، وہ آپ کو دھکے مارتا ہے، باہر نکالتا ہے، سمندر کی طرح پرے دھکیلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں. لیکن 50-60 صفحے جب آپ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ناول آپ کو اذن باریابی تو دیتا ہے کہ آپ اندر آ جائیں. پھر وہ کہتے ہیں آپ اندر آ گئے تو ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، اب میں خود آپ کو لکھواؤں گا. پھر ناول اپنے آپ کو لکھواتا ہے. میاں والی میں رہتے ہوئے میں نے کوئی 30-35 صفحے لکھ لیے ناول کے ایک. اور پھر جب میرا وہاں سے ٹرانسفر ہوا 2-3 مہینے کے بعد، تو وہ وہیں رہ گیا. باقی کام چلتے رہے. میں تحقیق، تنقید، تاریخ کی طرف چلا گیا. پھر میں نے کوئی 17 سال تک میں اخباروں میں کالم لکھتا رہا، نوائے وقت میں لکھے، جنگ میں لکھے، خبریں میں لکھے. تو وہ کام ہوتا رہا. اب جب میں ریٹائرمنٹ ہوئی اور 2017 میں اسلام آباد میں تھا، تو میں نے کہا یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، اور یہ اخبار میں کالم لکھ رہا ہوں، دوسرے کام کر رہا ہوں. تو وہ جو میرے اندر ایک ہیجان ہے، جو میرا اصل کام تھا فکشن لکھنا، میں وہ کام نہیں کر پا رہا. تو مجھے وہ کرنا چاہیے. تو پھر پہلا میں نے ناول شروع کیا عددورے لوگ، جو سرائکی میں بھی تھا اور اردو میں بھی بیک وقت. اور وہ ریاست بہاولپور کے پاکستان سے انضمام اور 1 یونٹ بننے کی کہانی، اور پھر وہ جو ہمارے ہاں آئیڈینٹی کرائسس ہے سرائکی علاقے کا، شناخت کا بحران، تو وہ اس کا تھیم تھا. بڑا وہ اس کو ایکنالجمنٹ ہوئی اور بڑا پاپولر ہوا. اس میں اخبارات میں، انگریزی اخبارات میں، ڈان میں اور نیوز میں اس پر ریویو بھی لکھے گئے. اس کے بعد میں نے اگلا ناول شروع کر دیا نواسی. وہ جو یہ لودھرا کا برج ہے، ایمپریس برج، یہ 1872 میں بنا تھا. تو وہاں سے میری کچھ یادیں تھیں. جب میں BSc کر رہا تھا تو میں اس کو پریکٹیکل بنانے گیا تھا. تو یہ آدم وان سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی نہ کوئی چیز اپنی طرف کھینچتی تھی کہ یہاں اس کے بارے میں لکھا. وہ بہت مشہور ہوا. پھر ہماری جو سوسائٹی ہے موجودہ کرک ناتھ کے نام سے، اس کو لکھا. پھر منتارا ناول آیا میرا. اب میرا ناول حیدر گوٹ کا بخشن وہ آیا. اس دوران میں نے سرائکی کا ایک اور ناول ابھی لکھا ہے، وہ سرائکی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، مرما جیون دی، جو وجود کے نام سے اردو میں بھی آ رہا ہے. تو ناول کو میں نے یہ پایا کہ ناول کے لیے ایک جو جس میچورٹی کا تقاضا ہوتا ہے، وہ آدمی کے پاس جب میں آبزرویشن ہو. اب میں نے اتنے سارے جاب کیے ہیں، پروفیشن دیکھے ہیں، اور میں نے سوسائٹی کی ڈیپتھ میں اترا ہوں. اگر میں 36 سال جج کے طور پر بیٹھا ہوں کورٹ میں، تو میرے پاس روزانہ 100 سے زیادہ کیس ہوتے تھے، اور ان کے ہر کیس کا اپنا احوال. انسانی رشتوں کو میں نے دیکھا، انسانی نفسیات کو دیکھا، رویوں کو دیکھا، نفسیات کو دیکھا،
परखा जांचा तो फिर मेरे पास जो मुशाहदा, मैंने जेलें विज़िट की हैं हुई हैं सारी उनकी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, और जब बतौर सेशन जज भी जेल की इंस्पेक्शन की जाती है तो वो किए हुए हैं। तो इन सारे निज़ाम से हमारी सोसाइटी में कितना कुछ गद भरा हुआ है, तो वो सारा कुछ मेरे सामने था, तो मैं वही कुछ जो सारा कुछ है मैं लिखता जा रहा हूँ और लौटा रहा हूँ। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? ये तो आपका तख्लीकी काम थोड़ा सा उस पर कुछ एक अजमाली जायज़ा हो गया। जी, मैं अब नावल ही लिख रहा हूँ। अभी मेरा एक नावल और मैंने शुरू किया है, और दूसरा ये होता है कि ये जो पीरियड होता है जनवरी, फरवरी और मार्च का, तो इसमें ये होता है कि आपके पास जो फेस्टिवल्स होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल, कॉन्फ्रेंस होती हैं इस अरसे में, तो वहाँ पार्टिसिपेशन करनी होती है, वहाँ पेपर्स पढ़ने होते हैं, मकाला जात, डिस्कशंस वगैरह। और दूसरा ये है कि हर नावल लिखने के बाद मुझे 2-3 महीने का ब्रेक चाहिए होता है, या अपने मुल्क में मैं घूमता हूँ या बाहर निकल जाता हूँ। तो इस दफ़ा भी जब ये हैदरगुड का बख्शन मैंने अपने पब्लिशर को सौंपा और मैं बाहर चला गया था, और जहाँ मैं 2 महीने के बाद वापस आया। जनाब हफीज़ खान साहब, ये फरमाइए कि अब तक आप कितने ममालिक का विज़िट कर चुके हैं? मैं तकरीबन 36 ममालिक का मैंने विज़िट किया हुआ है। अच्छा खान साहब, ये भी तो ख्याल आया होगा, आप तख्लीकी आदमी हैं, कि क्यों ना अपने ये जो आपने सफ़र किए हैं, मुख्तलिफ ममालिक देखे हैं, तो कोई सफ़रनामा लिखा जाए। खालिद साहब, सफ़रनामों को कोई संजीदा नहीं लेता। सफ़रनामा मैं इस तरह उसका इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं उनको अपने जो फिक्शन है, मेरी कहानियाँ हैं, मेरे नावल हैं, मेरे उनका हिस्सा बना देता हूँ। तो मैं अपना जो तजर्बा है या मुशाहदा है वहाँ का, उसको मैं अपने तख्लीकी अमल का हिस्सा बनाकर अपने नावल में, अपने कहानियों में मैं शामिल कर देता हूँ। जनाब हफीज़ खान साहब, आप आज रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपसे बहुत सी बातें हमने शेयर की, आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। कलम कबीला नामवर अहले कलम से मुलाकात के सिलसिले में हम जनाब हफीज़ खान की तख्लीकी ज़िंदगी का अहवाल उन्हीं की ज़ुबानी सुन रहे थे। इनसे शरीक गुफ्तगू थे डॉक्टर खालिद इकबाल। सामीन, प्रोग्राम तख्लीक का सिलसिला नक्श ख्याल, जिसमें हम उर्दू शेर व अदब से जुड़े अहम मौज़ूआत पर मकालमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नक्श ख्याल में आज का मौजू है माशरे में अदीब का किरदार। इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं शोबा सराइकी गवर्नमेंट सादिक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर के सरबराह डॉक्टर असमतुल्ला शाह, और इनके साथ मकालमे में शरीक हैं डॉक्टर आसिम सकलैन दुरानी। आप एक मारूफ शायर और गवर्नमेंट सादिक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर में उर्दू के उस्ताद हैं। सामीन कराम, नक्श ख्याल में हमारा आज का मौजू है मुआशरे में अदीब का किरदार। अदीब मुआशरे का एक ऐसा रोशन ख्याल शख्स होता है जो अपने गहरे मुशाहिदे को और अपने जज्बात और एहसासात को खूबसूरत लफ्ज़ों में ढालकर क़ारीन के सामने पेश करता है, और क़ारीन ये समझते हैं कि गोया ये भी उनके दिल में था। आज मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आसिम शुजा सकलैन दुरानी साहब। हम अदीब की ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात करेंगे। अदीब चूँकि मुआशरे में एक अहम किरदार अदा करता है, अदीब मुआशरे का रोशन दिमाग होता है, मुआशरे की आँख होता है, और एक मौर्रिख के तौर पे अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को रकम करता चला जाता है। तो इस हवाले से बतौर मौर्रिख और बतौर मुस्लिह उसका मुआशरे में एक अहम किरदार होता है। डॉक्टर आसिम दुरानी साहब, क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इसमतुल्ला शाह साहिब, आपने शुरू ही में अच्छी खासी वजाहत कर दी कि अदीब जो है वो मुआशरे का नब्बाज होता है जी। वो मुआशरे की नब्ज़ पर हाथ रख के और ये देखने की कोशिश करता है कि मुआशरे की धड़कनें जी किस तरह चल रही हैं जी और अगर उनमें कोई रब्त ज़ब्त की कमी है जी तो उसे वो ठीक करने के लिए कोई सलाह और मशवरा भी देता है। जी। मेरे ख्याल से शाह साहब, मैं जब अदीब या शायर की या किसी फ़नकार की बात करूं तो मैं उसे एक शहद की मक्खी जैसा समझता हूं। जैसे हम कहते हैं ना, हमें बताया जाता है कि शहद की मक्खी
ہزاروں اور لاکھوں پھولوں سے رس چوس کر جی اور اس کا نچوڑ ایک خالص شہد کی طرح وہ نکالتی ہے، جی ویسے ہی ادیب اور شاعر جو ہے وہ معاشرے کے مختلف مناظر سے جی ہزاروں مناظر دیکھتا ہے، ہزاروں زندگیاں دیکھتا ہے، جی ہزاروں افراد کو دیکھتا ہے، جی ان کا مشاہدہ کرتا ہے، جی بالکل، اور پھر کہیں وہ جا کے کوئی ایک شعر، کوئی ایک غزل، کوئی ایک نظم، کوئی ایک کوئی ایک افسانہ، فن پارہ، جی کوئی ایک ناول جی وہ لکھ دیتا ہے۔ جی بالکل صحیح، تو یوں وہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کا اور معاشرے میں جو خیالات اور تصورات ہیں ان کا نچوڑ اپنے ادب میں پیش کرتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے سے اول تو لیتا ہے، جی لیکن جس وقت وہ ادب تخلیق کر لیتا ہے تو پھر وہ معاشرے کو دے رہا ہوتا ہے، وہ جی ڈیلیور کر رہا بالکل ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی پہلے اس نے کچھ مشاہدات سے ایک نتیجہ نکالا، جی کچھ نتائج نکالے، ان نتائج کو کسی ادبی فن پارے میں اس نے ڈھالا، جی اور وہ ادبی فن پارہ پھر وہیں رکھ دیا جہاں سے اس نے مشاہدات کیے تھے، جی بالکل اور پھر وہی افراد، وہی معاشرہ اس ادب پارے کو دیکھ کے وہ اپنی زندگیوں کا، اپنے راستوں کا، اپنے جو ہے نا خیالات، تصورات اور حالات کا وہ تعین کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادیب بہترین معاشرے کی تشکیل میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہاں، یہ سوال تھوڑا سا اب اس سے آگے کا ہے جی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس ادب پارے کا اور اس فن پارے کا جو اس نے کہیں معاشرے ہی سے سیکھ کے معاشرے میں پیش کیا ہے، جی اس کا اس معاشرے کی تبدیلی پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جی تو ہمیشہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ بڑے ادیب اور بڑے شاعر اور بڑے فنکار جو ہوتے ہیں وہ معاشروں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت جی رکھتے ہیں، بالکل، بلکہ بڑے بڑے انقلابات اگر ہم دیکھیں نا، وہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس کے پیچھے وہاں کے کچھ شعراء اور کچھ ادبا جو ہے دانشوروں کا، فلسفیوں کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ تھا۔ انقلاب ایران جہاں ہے جی اس کے پیچھے اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کلام اقبال سے بھی ہم نے، فارسی کلام اقبال سے بھی بہت سے تصورات لے برِ کے، صغیر میں جو تحریک آزادی ہے اس ہاں، میں بھی اس کے ہمارے پیچھے ادیبوں کا بڑا اہم بے کردار رہا شک ہے۔ بے شک بے شک۔ تو چونکہ اب وہ ادیب اسی معاشرے کا ہی ایک کردار ہوتا ہے، وہ معاشرے کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے، اور پھر خداداد صلاحیتوں کی بدولت وہ جو کچھ دیکھتا ہے، جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے وہ لفظوں میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہم اسے کوئی محدود کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ ہاں دیکھیں شاہ صاحب، ایسا ہے کہ اب جو ادب پارہ یا فن پارہ ہمارے سامنے آتا ہے نا، جی تو اس کی جو فکری جہات ہوتی ہیں بعض اوقات وہ انفرادی ہوتی ہیں جی اور بعض اوقات اجتماعی ہوتی ہیں۔ جی بعض اوقات وہ صرف فرد کے اور کسی یعنی انفراد کے جو معاملات ہیں جی ان کو پیش کر رہا ہوتا ہے، اور جی انہی پر اثر انگیز ہو سکتا جی انہی کے لیے۔ جی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فن پارہ کسی اجتماع کے لیے، جی جی کسی قوم کے لیے، کسی جی ملت کے لیے، جی کسی مجموعی معاشرے کے لیے جی بڑا فائدہ مند اور سود جی مند ہوتا۔ تو ہمیشہ اور ہر زبان میں اسی ادب کو بڑا کہا گیا ہے اور مانا گیا ہے کہ جس کے زیر اثر جی کوئی پورا معاشرہ اور پوری اجتماعیت ہو۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو جب اجتماعیت کو تبدیل کرنے کی کسی ادب میں یا ادب پارے میں صلاحیت موجود ہو تو اسے بڑا اور عظیم ادب کہا جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور ہمیشہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے معاشرے ہیں ان میں جو شاعر اور ادیب ہوتے ہیں وہ ان معاشروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان میں تبدیلیاں لانے کے لیے، ان میں بڑے بڑے انقلابات پیدا کرنے کے لیے وہ نظریات اور افکار پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو انہی کے وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، اقبال نے کہا تھا کہ وہ مبتلا جی درد کوئی عضو ہو روتی جی ہے جی آنکھ، بالکل بالکل کس قدر ہمدرد جی سارے جسم کی ہوتی ہے جی آنکھ۔ تو ادیب اور شاعر جو ہے وہ ایک آنکھ کی طرح وہ معاشرے کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے دکھ میں روتا بھی ہے۔ اچھا، پھر وہ نہ صرف اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات کو بیان کر رہا ہوتا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے کوئی عدم توازن نظر آتا ہے کسی بھی چیز میں تو وہ اس کا حل بھی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے وہ رہنما کا اور راہبر کا کردار بھی ادا کر رہا ہوتا ہے کہ معاشرے کو
اس طرح سے ہونا چاہیے. تو وہ جہاں بھی کہیں بگاڑ دیکھتا ہے, کوئی خرابی دیکھتا ہے, کوئی خامی دیکھتا ہے, تو اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنانے کے لیے اظہار کے وہ جو نعمت ہے اس کے ذریعے اس کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ تجاویز بھی دیتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے معاشرے کی تشکیل میں اس کا کردار ہمیشہ سے ہی ایک نمایاں اور مثالی رہا ہے. جی جی بالکل, ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ادیب کی اور ایک شاعر کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے, ایک فنکار کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے فن کے ذریعے صرف اپنی ذات کو منعکس نہ کرے, بلکہ اپنے فن کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے کہیں معاشرے کو, کہیں پوری اجتماعیت کو اپنے زیر اثر لائے, اور پھر اس طرح کے افکار پیش کرے کہ جن سے کچھ اصلاحی پہلو نکلتے ہوں, جن سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہو, جس سے افراد ٹھیک ہوتے ہوں, جس سے زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے. یعنی ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی اس کا منشور ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ارد گرد اس کو وہ ایک مورخ کے طور پہ اور ایک ناظر کے طور پہ اور ایک ادیب کے طور پہ رقم کرتا چلا جائے, لکھتا چلا جائے, اسے دستاویز کی شکل دیتا چلا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ معاشرے کا باشعور انسان ہوتا ہے تو اپنے شعور کو بھی وہ منتقل کرنے کے لیے اسی کو ہی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے اور اپنے قلم کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے. بے شک بے شک. تو ہم یہ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے پر ادیب کا اور ادب کا ایک مثبت جو ہے اثر رہا ہے, وہ رہا بھی ہے اور ہو سکتا بھی ہے, اور یہی شاید کسی ادیب کی اور شاعر کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرتی خیالات اور تصورات کو یا اجتماعی خیالات اور تصورات کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنائے, تاکہ اس کی تخلیقات کے زیر اثر اجتماعیت اور معاشرہ جو ہے وہ کہیں فلاح پا سکے اور اس کی درستی ممکن. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے آج کل کے معاشرے میں خاص طور پہ ادیب کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. ڈاکٹر صاحب آج کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادیب نے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنے اظہار کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. اب اس کی بات وہ جو کہیں دور دراز کسی ملک کے پسماندہ ترین علاقے میں بیٹھ کے کوئی تخلیق اپنی سوشل میڈیا پر وہ جب چھوڑتا ہے تو اس کا ریسپانس آتا ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں, اور جو چیز جس میں جان ہوتی ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ مرکز میں جو بیٹھے ہوئے شاعر ہیں, جو ادیب ہیں, شاید انہی کی چیزوں کو ہی پذیرائی ملتی ہے, لیکن اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے شاعر اور ادیب اپنی چیزوں کو پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے. تو اس حوالے سے اس کی ذمہ داریاں اپنے علاقے, اپنے خطے, اپنے ملک سے بڑھ کر پوری دنیا کے لیے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے سدھار میں اور اس کی ایک وہ جیسے کہتے ہیں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے وہ اپنی تخلیقات کو پیش کر سکتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسا ہی ہے نا کہ موجودہ دور میں جب ایک شاعر اور ادیب اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے تو اس کی آواز میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ آواز صرف اس کی ذات کو نہ دکھا رہی ہو بلکہ وہ کائنات کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہو, اور یہی اس کی ذمہ داری. شعوری طور پہ کوئی بھی تخلیق کے عمل سے گزرتے ہوئے اسے ذہن میں یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ میرے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ کس طرح سے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. جی سامعین کرام, نقش خیال میں ہم نے معاشرے میں ادیب کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی. میرے ساتھ گفتگو میں شامل تھے ڈاکٹر عاصم درانی صاحب. معاشرے میں ادیب کا کردار, اس موضوع پر آپ خصوصی مکالمہ سن رہے تھے. ہمارا سلسلہ تھا نقش خیال, اور اب پروگرام تخلیق کے اختتام پر سلسلہ پیش ہے لفظ آشنا, جس میں ہم اردو ادب کے کلاسیکی شعراء اور ادیبوں کی تخلیقات کو موضوع بناتے ہیں. آج کا لفظ آشنا اردو ادب کی ایک بڑی کتاب باغ و بہار کے نام. باغ و بہار میر امن کی داستانوی کتاب ہے جو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جان گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی. یہ قصہ اردو میں ترجمہ ہونے سے پہلے فارسی زبان میں قصہ
چہار درویش کے نام سے ایک زمانے میں مقبول خاص و عام رہا ہے۔ یہ کتاب ایک جانب 4 عدد بادشاہوں کی داستان ہے جن کو عشق نے درویشی کی راہ دکھائی، تو دوسری جانب میر امن دہلوی اور فورٹ ولیم کالج کا اردو داستان کی شکل میں پہلا کارنامہ، جس نے پرانے اور مشکل اسلوب کو یکسر ترک کر کے اردو زبان کو ایک نیا راستہ اور نئی مشل دکھائی۔ یہ داستان اردو نثر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میر امن کا قصہ چہار درویش اردو میں زندہ نثر کی ایک ایسی کتاب بھی ہے جس کا جادو آج بھی قائم ہے اور جس کی شہرت و مقبولیت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔ اس کتاب نے اردو نثر کو ایک نئی سمت اور روشنی دی ہے۔ ترجمہ اتنا خوبصورت اور سلیس ہے کہ تبعات کا گمان گزرتا ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا نہ صرف انگریزی میں ترجمہ ہوا بلکہ اردو کے مشہور محقق گارساں دتاسی نے فرانسیسی میں بھی اس کا ترجمہ کیا۔ گفتگو کی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب باغ و بہار کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مصنف میر امن فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے ہندوستانی شعبے میں تیسرے درجے کے ملازم تھے، اور ان کی تنخواہ بھی دوسرے مصنفین اور مترجمین کے مقابلے میں معمولی تھی، مگر محنت اور لگن نے میر امن کے باغ و بہار کو آج بھی سرسبز کر رکھا ہے۔ آغاز قصہ باغ و بہار۔ داستان کا آغاز بادشاہ آزاد بخت کے تمہیدی قصے سے ہوتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے۔ ملک روم میں آزاد بخت نامی ایک عادل، نیک اور انصاف پرور بادشاہ رہتا ہے۔ اسے ہر قسم کی آسائش و آرام کی چیزیں میسر تھیں، لیکن وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا۔ لاولدی کے غم میں تخت و تاج سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہ گوشہ نشینی کا خواہاں ہوا۔ وزیر کے بہت سمجھانے پر اس نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا۔ ایک دن اس نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص افسردہ اور رنجیدہ ہو تو قبرستان جائے اور زندگی کی بے ثباتی کو خیال میں لائے، انشاءاللہ رنج و الم دور ہوگا۔ حسب ہدایت اس نے شب میں قبرستان کا رخ کیا۔ وہاں اسے ایک چراغ کی روشنی میں 4 درویش نیم غنودہ حالت میں بیٹھے نظر آئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کو چھینک آئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور چاروں درویش بیدار ہو گئے۔ بادشاہ آزاد بخت چھپ کر ان کی آپ بیتی سننے لگا۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ پہلا درویش اپنے متعلق کہتا ہے کہ وہ ملک یمن کے ایک بڑے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے ساری دولت شراب نوشی اور عیاشی میں لٹا دی۔ جب اپنے پاس کچھ نہ بچا تو بہن کے گھر کا قصد کیا۔ بھائی کی حالت پر ترس کھا کر بہن نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو بہن نے بھائی سے کہا کہ تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کچھ کام دھندہ کرنا چاہیے، ورنہ لوگ تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے جو میرے اور تمہارے لیے رسوائی اور جگ ہنسائی کا سبب بنیں گی۔ بہن کی باتیں سن کر اسے غیرت آئی اور اس نے بغرض تجارت دمشق کے سفر کا قصد کیا۔ اس نے اپنا سامان تجارت خرید کر ایک سوداگر کے سپرد کیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر خشکی کے راستے دمشق کی جانب نکل پڑا۔ شہر دمشق پہنچنے کے بعد شہر کے داخلی دروازے پر اسے ایک خوبصورت لڑکی زخمی حالت میں کراہتے ہوئے ملی۔ اس نے اسے اٹھایا اور عیسیٰ نامی جراح سے اس کا علاج کروایا۔ تھوڑے دنوں میں وہ لڑکی بالکل صحت مند ہوئی۔ یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون دمشق کی شہزادی ہے جس کے بے وفا عاشق نے اس کی یہ حالت بنا دی تھی۔ یہ تھا ہمارا سلسلہ لفظ آشنا۔ اس کے ساتھ ہی ادبی پروگرام تخلیق کا وقت اب ختم ہوا۔ اپنے میزبان سجاد احمد بری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اردو ادبی پروگرام تخلیق آپ سن رہے تھے۔ پروڈیوسر عفیفہ حبیب، پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور۔